اس سیریز میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکیلے یہ سیریز سنیں، اور جب آپ اس کو سنیں تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھیں. یہ کوئی رولز کی ڈائری نہیں ہے، یہ کوئی باتیں نہیں آپ کو 1 2 3 کر کے بتائی جا رہی. یہ دل پہ اثر لینے والی چیزیں ہیں، اور ایک دفعہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے تو یہ زندگی بدل دینے والی ہیں. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو بدل دینا، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دینا، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دینا. آج اس ڈائری کی پہلی قسط، پہلا صفحہ ہم دیکھیں گے. یہ بیان کرنے والی جو خاتون ہیں وہ کہتی ہیں، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اگر چند سال پہلے یہ ڈائری لکھی جاتی تو اپنا نام میں بڑے بڑے حروف میں لکھواتی کہ میں یہ ڈائری لکھ رہی ہوں، مگر اب نام کچھ معنی نہیں رکھتا، اس لیے اس کا نام گمنام کی ڈائری ہے. میں 6 ماہ سے ہسپتال کی دیواروں کو دن رات دیکھ رہی ہوں. یہ 6 مہینے نہیں ہیں، یہ 6 صدیاں ہیں جو گزر ہی نہیں رہی. اس ڈائری کو لکھوانے کا مقصد کیا ہے کہ میں اس سے آپ سب کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں. میں زندگی کے کنارے پر آ کر کھڑی ہوں جہاں آپ میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں پہنچا، اور میں یہاں سے وہ چیزیں دیکھ رہی ہوں جو آپ میں سے کوئی دیکھ نہیں پاتا. اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتا دوں جو مجھے اب سمجھ آئی ہیں. کاش مجھے یہ باتیں پہلے سمجھ آ جاتی تو زندگی بہت بہتر ہوتی. میں نے دیر کر دی، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بھی دیر ہو جائے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میری باتوں سے کچھ سیکھ لیں. ہو سکتا ہے یہی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ویسے جب زندگی اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے تو بہت کم لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو میں کرنے والی ہوں، لیکن اس امید پر کہ شاید کسی کے دل میں تو کوئی بات لگ جائے میں یہ ڈائری لکھوا رہی ہوں. آج کل میں کبھی غنودگی میں چلی جاتی ہوں، پھر کبھی ہوش میں آتی ہوں، پھر غنودگی میں جاتی ہوں، پھر ہوش میں آتی. اور جب ہوش آتا ہے تو سوچوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو مجھے پریشان کیے رکھتا ہے. میں سارا دن ہسپتال کے بستر پر پڑی رہتی ہوں، اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ میں اور بس یہ کمرہ آخری سانس تک بس یہی ہے میرے لیے. میرے بچے مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہے. میں سارا دن سوچوں میں گم رہتی ہوں. میری سوچیں صدیوں پہ محیط لگتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی. میرے لیے دن اور رات ایک ہو چکے ہیں. دن میں بھی وہی خیالات اور سوچیں، اور راتوں میں بھی. میری عمر 50s میں ہے. ویسے تو یہ کوئی بہت بڑی عمر نہیں سمجھی جاتی ان لوگوں کے لیے جو اس ایج میں ہیں یا جو اس سے گزر چکے ہیں، مگر اب سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے 20,000 دن دیے جینے کے. پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو یہ 20,000 دن 20 دن بھی نہیں لگتے، یہ 20 لمحے لگتے ہیں. یہ کیسے پلک چھپکنے میں گزر گئے مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا.
میں تو 30 کے بعد اپنی عمر بھی نہیں گنتی تھی اور خود یہ محسوس کرتی تھی کہ 30 کے بعد میری عمر رک گئی ہے. زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. چھوٹے موٹے مسئلے تھے مگر اس کے علاوہ کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں تھا. مگر ان چھوٹے مسئلوں کو بھی میں بڑا بنا لیتی تھی، ان کو سر پہ سوار کیے رکھتی تھی. حتیٰ کہ ایک وہ دن آیا جب مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا اور مجھے یہ پتا چلا کہ ٹو لیٹ ہو چکا ہے. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب ڈاکٹر نے میری رپورٹ پڑھ کر سنائی اور مجھے 3 ماہ کا ٹائم دے دیا. اب 6 ماہ گزر چکے ہیں، میں ابھی تک زندہ ہوں. زندگی کی قدر و قیمت کیا تھی یہ مجھے اب پتا چلا ہے. وہ باتیں جو کوئی کتاب مجھے سکھا نہیں سکتی وہ اب میں نے سیکھی ہیں. جو کوئی ٹیچر سمجھا نہیں سکتا وہ اب میں نے سمجھی ہیں. اور یہ باتیں صرف اس جگہ پر کھڑا ہوا انسان ہی سمجھ سکتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری آنکھوں سے اب دنیا کی اس زندگی کو دیکھیں تاکہ اس کا دھوکہ آپ کے اوپر بھی کھل جائے جیسے میرے سامنے کھلا ہے. میں نے قرآن کے چند پارے پڑھے ہوئے مگر وہ بس پڑھنے کی حد تک تھے. ان کو کبھی حقیقت سمجھ کے نہیں پڑھا. پڑھتی تھی اور گزر جاتی تھی. آج جب سب کچھ پریکٹیکلی ہونے لگا ہے تو بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں وہ آیتیں، وہ لیکچر. میں کوئی عالمہ تو نہیں ہوں مگر اس بیماری نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. جس دن ڈاکٹر نے مجھے یہ خبر سنائی اس دن میرا حال یہ تھا کہ ایسے لگتا تھا ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے، گویا سکتہ طاری ہو گیا. میں پلک جھپکنا تک بھول گئی. مجھے ایسے لگا کہ میں ابھی کے ابھی مر گئی. میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اتنا اچانک جیسے کوئی بم میرے اوپر گر گیا. ایسا نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں تھا میں نے کبھی کسی کی موت کی بات ہی نہ سنی ہو. مگر میں نے اپنے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا اتنی جلدی. حالانکہ میرے ارد گرد لوگ مجھ سے بھی زیادہ کم عمری میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے، مگر اپنے لیے مجھے لگتا تھا کہ میری تو کوئی عمر ہی نہیں ابھی جانے کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا. کیا میں مرنے والی ہوں؟ یہ تو میرے ذہن کے آخری کنارے پہ بھی نہیں کبھی تھا. بلکہ کوئی ایسی باتیں کرتا تھا تو میں کہتی تھی اچھا چھوڑو بھی، اتنی ڈپریسو باتیں نہ کرو. مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی یہ باتیں، کیونکہ انسان کی عادت ہی ہے کہ وہ اس حقیقت سے ہمیشہ آنکھیں چراتا ہے. مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا تاکہ میری پین مینج کی جا سکے. یہاں اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے. زندگی پہ نظر ڈالنے کا، غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا بہت وقت مل گیا. اتنی فراغت ہے کہ میں اس فراغت سے بھی تھک گئی. میں ہمیشہ کہتی تھی میں بہت بیزی ہوں، دعا کیجئے میں فارغ ہو جاؤں اس کام کے لیے، اس نیکی کے لیے، اس نیکی کے لیے. لو اب اللہ نے فارغ کر دیا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ فراغت دینا مگر خیر کی دینا. آج دنیا کی ساری زندگی کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ میری آنکھوں سے اس کو دیکھنے کا حوصلہ آپ بھی کریں. یہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی مختصر ہے. ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں.
سوچتی ہوں کدھر اڑ گئے وہ 20,000 دن، کدھر چلے گئے؟ اس میں ملنے والی کوئی کامیابی تو کامیابی تھی ہی نہیں، اس میں آنے والے کوئی بھی مسئلے تو کوئی مسئلے تھے ہی نہیں، اس میں ملنے والی خوشیاں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ باتیں جو قرآن بار بار سمجھاتا تھا کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ کتنی سچی بات تھی، مگر میرے پلے کہاں پڑتی تھی۔ آج میرے ذہن میں کتنے ہی سوالات اٹھتے ہیں اور میں جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ذہن پھر بھی الجھتا رہتا ہے۔ میری ساری زندگی میری آنکھوں کے آگے گھومتی رہتی ہے، مجھے بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے جب اپنی 2 بچوں کی شادیاں کی تو کیسے میں نے پیسہ لٹایا، کوئی کمی نہیں رہنے دی، شہر کا کوئی ڈیزائنر، کوئی جیولر نہیں چھوڑا۔ وہ سب کیا تھا؟ وہ محنت کس لیے تھی؟ وہ تھکنا کیوں تھا؟ کچھ کم بھی پہن لیتی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ مگر اس وقت اگر کوئی یہ بات کہتا تو میں کہتی لو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم شادی پہ اپنی خوشی نہ کریں۔ میں کن چکروں میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے جس دن پتا چلا میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا شہر کی بڑی یونیورسٹی میں، اس دن میرا پیر زمین پہ نہیں ٹکتا تھا۔ میں نے فوراً فیس بک پہ اس کو پوسٹ کیا، تب بھی چین نہیں آیا تو فون اٹھا کر اپنی کزنز کو یہ اطلاع دی، وہ کزنز جو مجھ سے بہت جلا کرتی تھی، اب میں چاہتی تھی کہ ان کے اوپر فخر کروں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے میرے شوہر مجھے کوئی بات کہہ دیتے تھے تو میں آگے سے ان کو بہت سناتی تھی اور وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آئے دن میں ان کے سامنے کوئی نئی ڈیمانڈ رکھ دیتی تھی اور وہ پوری نہیں ہوتی تھی تو گلے شکووں کی ایک لمبی لسٹ تیار ہوتی تھی۔ بچوں میں بھی بہت غصہ کرتی تھی، وہ بھی اب میرے مزاج کے عادی ہو چکے تھے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے ایک دفعہ میری اپنی بہن سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو سال ہر سال تک ہم نے بات نہیں کی، نہ میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا نہ اس کا، اور دل کرتا تھا کبھی اس کی شکل نہ دیکھوں۔ اس وقت کہتی تھی سارا قصور اسی کا ہے، آج سوچتی ہوں قصور تو میرا بھی تھا۔ سسرال والوں کے ساتھ میری نہیں بنتی تھی، ہر وقت ان سے کوئی شکایت ہی رہتی تھی مجھے، اس لیے کہ وہ سسرال جو تھے اور یہی کافی تھا کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کرنے کے لیے۔ بھلا وہ بھی کوئی باتیں تھیں جن پر میں اتنا مائنڈ کر جاتی تھی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں ڈسکس کرتی رہتی تھی، کبھی دوستوں کی باتیں، کبھی رشتہ داروں کی، کینوں سے دل بھرے ہوئے تھے، لگتا تھا بس سارے ہی ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ اب سمجھ آتی ہے کہ میں تو خود ہی اپنی دشمن تھی۔ اور وہ سب کیا تھا؟ وہ لنچز، وہ پارٹیاں، وہ بازاروں میں سارا سارا دن جانا، وہ کیا تھا؟ آج سمجھ آتی ہے کہ جن باتوں کو میں نے پرائورٹی بنایا ہوا تھا وہ تو بالکل بیکار تھی، بے معنی، اتنی فضول تھی، یوز لیس، میننگ لیس۔ میں کن مسئلوں میں پڑی ہوئی تھی؟ وہ کہاں اس قابل تھی کہ میں ان کے اوپر اپنی قیمتی زندگی کا ایک لمحہ بھی لگاتی؟ میں نے اپنی زندگی کی قیمتی دن کن چیزوں کو دے دیے؟ آج زندگی کی قدر و قیمت پتہ چل رہی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو وہ مسافر ہوں جس کو منزل پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ دل چاہتا ہے واپس جاؤں، دل چاہتا ہے فکس کروں، اور میں تو بہت ویل ایجوکیٹڈ، بہت میچیور تھی، مجھے کیوں نہ سمجھ آئی؟ چیزوں کی حقیقت کیوں نہیں نظر آئی؟ یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ اس قابل نہیں ہے؟ مجھے کیوں نہیں عقل تھی
کس کے پیچھے میں نے زندگی کے قیمتی لمحات گنوا دیے. اب خود کو کوستی ہوں، اب روتی ہوں، لیکن پانی سر سے گزر چکا ہے. اب ایسے لگتا ہے یہ بچوں کے کھیل تھے، پاگل پن تھا، بیکار چیزیں تھیں. کاش یہ مجھے اب پتہ چل جاتا. اب تو اس بستر سے ہلنا بھی مشکل ہے. ہاتھ اٹھاتی ہوں تو درد ہوتا ہے، سانس لینا مشکل ہے، بات کرنا بھی میرے لیے پہاڑ کے برابر ہے. دیکھو، جن باتوں پر میں فخر کیا کرتی تھی، آج میرے رب نے کیسے مجھے بے بس کر دیا. میں تو لوگوں کو چپ کرا دیتی تھی، آج دیکھو کیسے اس نے مجھے چپ کرا دیا. آج لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور میری بے چارگی کو دیکھ کر ہائے ہائے کہتے ہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس حال کو پہنچ جاؤں گی کہ لوگ مجھ سے عبرت لینے لگے. سوچیں کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک کے بعد ایک سوچ. میں سوچوں میں گم تھی کہ کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، امی. میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو میری بیٹی کھڑی تھی، میری گڑیا. اس نے میرے سر میں ہلکے سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا.